میلاد النبی آستانہ عالیہ بچی شریف حضرت علامہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وأحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوه فی علم ولا کرم منزہ عن شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ابان مولدہ عن طیب عنصرہ یاتی و مبتدع منہ و مختتم وبات ایوان کسرا وهو منصدع كشمل اصحاب کسرا غیر ملتسم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم اهل التقى والنقى والحلم والكرم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ واتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ اس مسجد میں آج حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد پاک کی ذکر کی یہ محفل مبارکہ عزیز القدر چودھری عامر عطا قادری اور ان کے رفقا محترم خالد حسین صاحب اور دیگر ساتھیوں نے منعقد کی ہے حضرت مولانا قاری نور حسین صاحب حافظہ اللہ تعالی ان کے اہتمام میں اور انتظام میں بہت سے احباب اس موسم میں جبکہ ہر طرف برف ہی برف ہے اور اپنا آرام چھوڑ کر مشکل میں پڑے ہیں اور
گرد و نواز سے، باٹلے سے بھی، اور ایگمنٹ وائک سے، اور شیفیلڈ سے بھی ہمارے مولانا تشریف لائے، اور بھی دوست احباب، بریڈ فورڈ سے بھی۔ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ ایک امتی کا، آپ کے ساتھ محبت کرنے والے کا یہی طریقہ ہے۔ مشکلات کے اندر کوئی بھی مشکل جب راستہ نہ روکے، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے محبوب کے ذکر سے، اس کی محفل سے، اس کی یاد سے، تو ان آزمائشوں سے بندہ گزر کر جب سبحان اللہ کسی اظہار محبت کے لیے آتا ہے، یہ اس کی محبت کی نشانی بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ محبت کا جذبہ آزمائش سے گزر کر اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، محبت اپنی جڑیں مضبوط کرتی ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مشکلات دیکھیں کہ ہم کتنی آسانیوں میں دعویٰ کر دیتے ہیں کہ ہم نبی پاک سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ ہماری کبھی آزمائش نہیں ہوئی کہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے ہم کیسی محبت کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام یہ صحابہ پاک نے جو محبت کی ہے آپ سے، ایسی کوئی محبت دنیا میں کر ہی نہیں سکتی۔ قرآن پاک میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں قرآن پاک میں کہ کس طرح صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ مجھے اکثر میں جب یہ قرآن پاک میں پڑھنے کا موقع ملتا ہے اور کبھی غور و فکر کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے، تو ایسی ایسی مثالیں سمجھ آتی ہیں، قرآن سے صورتیں ایسی سامنے آتی ہیں کہ آپ یقین کریں کہ انسان آج کا جو بندہ ہے نا، اس کی تو طاقت سے باہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ نفس انسانی بندے کی جو خواہش ہے، طبیعت ہے، وہ بڑی آرام پسند ہے، بہت جہاں آسانی ہوئی بس اس طرف وہ چلا گیا، اور ایسے ہی دلائل بھی ڈھونڈتا رہتا ہے۔ الدین یسر، دین آسانی کا نام ہے۔ بندہ یہ ڈھونڈتا ہے، خود بھی ان علماء کو پسند کرتا ہے جو یسر کہتے ہیں، دین آسانی ہے جی، دین میں تنگی نہیں، دین میں مشکل نہیں، دین میں فلاں نہیں، ایسی باتیں ڈھونڈتے کون؟ سال پسند طبیعت ہے۔ میں نے کہا یہ بات صحیح ہے، الدین یسر بھی ہے، اور یہ صرف الدین یسر ہی نہیں، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ کا بھی ارادہ ہے کہ وہ تمہیں تنگ نہ کرے، آسانی ہی دے تمہیں۔ یرید اللہ بکم یسرا ولا یرید بکم العسر، ہمارے لیے وہ بھی تنگی پسند کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ فرماتا ہے کہ میرے ساتھ محبت کی بات نہ کرنا، جب کرنا تو پھر اس میں پورا بھی اترنا۔ سبحان اللہ، بات سمجھ آئیے؟ یعنی کس منہ سے نام لیتا ہے، محبت کا دم بھرتے ہو، پھر آزمائش آتی ہے۔ کیوں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ سبحان اللہ، یہ بھی ساتھ ہی فرمایا، اسی اللہ نے فرمایا جس نے یہ فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روزے رکھوائے ہیں بھئی، بھوکے رہو گے، پیو گے نہیں کچھ، کھاؤ گے نہیں کچھ، اس کے اندر بھی یہی فرمایا، آگے جا کے آگے بیان کر، تمہیں تنگ کرنا مقصد کوئی نہیں، اللہ اس کا فائدہ ہے تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دین آسان ہے، لیکن دین کے اندر بھی بڑے بڑے درجے ہیں۔ ایک بندہ کلمہ پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلم ہے، پھر مومن ہے۔ بعض محدثین کے نزدیک مسلم اور مومن کو میں کوئی فرق نہیں ہے،
وہ اسلام اور ایمان کو مترادف سمجھتے ہیں کہ اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے، لیکن بعض حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں بھی فرق ہے، کیونکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بخاری شریف میں ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ آپ کے پاس ہدیہ پیش ہوا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا اگر بلال رضی اللہ عنہ سے کہ یہ ہدیہ تقسیم کر دو، صحابہ جتنے بھی اہل مجلس تھے سب میں تقسیم کر دو. یہ طریقہ تھا نبی علیہ السلام نے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدعتیں کرتے ہیں، شیرینیاں بانٹتے ہیں کھلانے کے لیے، کھانے کا بہانہ لوگ آ جاتے ہیں. یہ میں حدیث میں پیش کر رہا ہوں، وہ نبی علیہ السلام اس طرح کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، یہ آیا تقسیم کر سب کو دے دو، بانٹ دو. حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت بلال نے بانٹا اور جتنا دیا نا وہ پھر بھی جو چیز لایا تھا صحابی جنہوں نے ہدیہ پیش کیا تھا وہ پھر بھی ابھی بچ گئی، زیادہ تھی. تو آپ نے فرمایا کہ پھر بانٹے، اور دوسری دفعہ بھی سب میں تقسیم ہو گئی، پھر بچ گئی، فرمایا اور بانٹ. ٹھیک ہے، اس سے ہماری کمیٹیوں والے اور جلسے کرانے والوں کو بھی ایک سبق حاصل ہو جائے، جب نیاز پکائیں تو پوری ادھی دیکھ بچا کے نہ لے جائیں، سورے طرف بھی کھلائیں، تیسری مرتبہ بھی کھلائیں. سبحان اللہ. کھانا کھلاتے وقت لوگ بڑا عجیب طرح کا حال کر لیتے ہیں. یہ جو حضار ہیں، حاضرین ہیں، ان کے لیے تھوڑا سا دے دینا، پھر بعد میں تقسیم کرتے رہنا، اس گھر بھی دو، اس گھر بھی دو. جو آئے ہیں پہلا حق ان کا ہے، ان کو دو، رجا رجا کے دو سب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سمجھ آ گئی؟ یہ اس حدیث پاک سے معلوم ہو گیا. ایک دفعہ جو دے دیا تھا، میری تبرو کی دینا ہوتا تو دے دیا تھا، نہیں فرمایا پھر دو. یا رسول اللہ بچ گیا، فرمایا پھر دے دو. سبحان اللہ. 6-12 دے دو. اس سے کئی باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ معلوم ہوئی کہ جو اس کام کو فراڈ سمجھتے ہیں، کھانے کھلانے کو بدعت، وہ متکبر ہیں، خبیث ہیں، وہ اپنی زبانیں سنبھالیں ورنہ دوزخ کی آگ سے جلائی جائیں گی ان کی زبانیں. کیوں؟ نبی علیہ السلام کے طریقے کی وہ تجہید کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. کھانا پینا کیا ہے؟ سبحان اللہ. ایسے لوگ متکبر ہوتے ہیں، ان کی زبانیں دوزخ کی آگ سے جلائی جائیں گی. دیکھ لینا قیامت کے دن کیا حال ہوگا خبیثوں کا، کہ جو نبی علیہ السلام کے طریقوں پر بھی کلمہ پڑھنے کے باوجود اس طرح کے غلط تبصرے کرتے ہیں. معصوم ہیں وہ، معصوم. اللہ کے حبیب سارے معصوموں کے بادشاہ ہیں، ان کے طریقوں میں کبھی کوئی محل نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. کیا تبصرہ کریں گے آپ؟ اس لیے آپ کھلاتے تھے کہ کھانے کے واسطے لوگ آتے رہے. جو جانے دیتے تھے وہ کھانے کے شوقین نہیں تھے. اور ایسوں کو کھلانا جو ہے نا، ایسوں کو کھلانا جو دین کے لیے جان بھی دے سکتے ہو، میرا خیال ہے یہ سودا مہنگا بھی نہیں. ایسے تبصرے کرتے کمینے لوگ، بالکل کمینے ہوں، کسی نہ کسی جگہ سے کوئی کمینگی ذلت ہوتی ہے ان کے خون میں، وہ ایسے برے تبصرے کرتے ہیں، ہر بارے میں شک کریں. اس لیے بڑا جلسہ اس لیے کیا ہو، یہ کام ایسے کیا ہو. کیوں؟ ان کے خون میں کمینگی ہوتی ہے. کبھی مثبت پہلو، پوزیٹیو اپروچ ان کی ہوتی نہیں، ہمیشہ نیگیٹو سوچیں، اس میں خیر کی بات نہیں ہے. تو میں نے کہا بے وفا، اگر یہی بندہ جو اتنی بھاری رقم لگاتا ہے، محفل منعقد کرتا ہے، اگر اس کی نیت غلط ہوتی، وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ کرتا، کسی گویے کو بلا لیتا، تو کیا اکھاڑ لیتا اس کا؟ آخر وہ دین سے ہی پیار کرتا ہے تو پھر ایسی محفل سے جاتا ہے. کبھی مثبت پہلو پر نظر نہیں گئی، ہمیشہ اس میں شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور سرکار تک کی محافل کو ذہن میں نہیں لاتے. بخاری شریف کے اندر موجود ہے، بانٹ دو، بانٹ دیا، پھر بانٹو، پھر بانٹا، پھر بانٹ دیا. اچھا، اب جو بات جو میں نے مسئلہ عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ بانٹتے بانٹتے ایک بندہ رہ گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص
بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، آپ اپنے بچوں کے نام بھی ساتھ رکھتے ہو، وہی نہیں کے نام پر ہوتے ہیں۔ حضرت سعد جرنیل ہیں، قادسیہ کا فاتح ہے، بڑی شان والا صحابی ہے نبی پاک کا، بہت مرتبے ہیں۔ نبی پاک ان کو ماموں بھی کہتے ہیں، ان کا تعلق تھا بنو زارہ سے، اس وجہ سے بنو زارہ کے ساتھ اس قسم کی رشتہ داری تھی کہ حضور ان کو ماموں بھی کہتے تھے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص تو حضرت سعد ابن ابی وقاص یہ خیال فرماتے تھے کہ اس بندے کو ملا نہیں، عرض کی یا رسول اللہ یہ بھی مومن ہے، یہ بھی مومن ہے۔ بات سمجھ آئی آپ کو یا نہیں؟ بڑا جلیل القدر صحابی، ایک بندہ رہ گیا، اس کو حصہ نہیں ملا، تو ان کو خیال آتا ہے اتنی تقسیم ہو رہی ہے اور یہ بندہ رہ گیا ہے، دوسری مرتبہ تقسیم ہوئی پھر بھی وہ رہ گیا، پھر انہوں نے بولا یا رسول اللہ یہ بھی مومن ہے، تیسری مرتبہ تقسیم کیا پھر رہ گیا، اور شاید یہ مسئلہ ہی واضح ہونا تھا اس لیے رہ گیا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے تیسری مرتبہ میں کہا یا رسول اللہ یہ مومن ہے، تیسری مرتبہ جب انہوں نے کہا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد مومن ہونے کی گواہی دیتے ہو اس کی، یہ مسلم ہے یا مومن ہے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث پوری موجود ہے، یہاں فرق واضح کیا مسلم ہے یا مومن ہے۔ اب حضرت سعد ابن ابی وقاص خاموش ہو گئے، کیوں کہ صحابہ کرام دو طرح کا علم سیکھتے تھے حضور سے، ایک شریعت کا اور ایک طریقت کا۔ یہ بات یاد رکھو، شریعت میں سوال کرنا خوبی ہے، طریقت میں سوال کرنا عیب ہے۔ بات سمجھو، بات سمجھ رہے ہو؟ جن کو نہیں سمجھ آتی وہ بھی سن لو، ویسے جو خاص ہیں وہ سمجھے اس بات۔ کیوں کہ کچھ بندے اس حلقے میں ایسے بھی ہیں جو میرے مرید ہیں، میں ان کے لیے یہ بات خاص طور پر مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ شریعت میں سوال کرنا حسن ہے، طریقت میں سوال کرنا عیب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ طریقت کا تعلق علم الاسرار سے بھی ہے، اور علم الاسرار کے اندر سوال نہیں ہوتا، حکمت کو ادب سے مشاہدے سے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھو، اگر کسی کی سمجھ یہ نہ آئے کہ یہ آپ نے نیا معیار بنا لیا ہے تو میں نے نہیں بنایا، یہ 16واں پارہ اٹھا کے دیکھو، پہلا رکوع سارا وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ سوال کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ جو ہے نا پورا قرآن میں، علامہ کھلا کا انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے، کیوں کہ تم سوال سے روک نہیں سکتے، لن تستطیع معی صبرا، کہ تمہیں صبر نہیں آئے گا، تم سوال ضرور کرو گے، جلالی طبیعت ہے تمہاری، تیزی سے سوال کرتے ہو، اور یہ کام بڑا اوکھا ہے، سبحان اللہ، ہر وقت پوچھنے والی بات نہیں۔ آپ بتاؤ نا، ہم نے تو یہی سیکھ رکھا ہے کہ فوراً پوچھو جی، مفتی صاحب چاہے لیٹرین جا رہے ہو جی تب بھی دروازے پہ کھڑا کر روکڑ ہو چڑھا مسئلہ تو سوچ دی پھر جانا دیا گا۔ اب یہ 16واں پارہ ہے، ذرا غور کرنا، ان سألتک عن شیء بعدها، یہ سوال ہے موسیٰ علیہ السلام کا جواب ہے، ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، ان سألتک اگر اس کے بعد پوچھوں میں آپ سے عن شیء بعدها، اس کے بعد کسی شے کے بارے میں اگر میں پوچھوں تو لا تصاحبنی، پھر آپ مجھے ساتھ نہ رکھنا، قد بلغت من لدنی عذرا، اب میری معذرت پہنچ گئی آپ کو، یعنی میں نے سوری کہہ لیا، یہ جو میں پوچھتا ہوں آپ سے، تو کیا پوچھنا کوئی غلطی والی بات تھی جو عذر کر لے اللہ کے رسول؟ ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، آپ مجھے ناراض ہو رہے ہیں، اگر اس کے بعد میں نے کچھ پوچھا نا تو نہ رکھنا مجھے اپنے ساتھ، قد بلغت من لدنی عذرا، اب تو آپ میرا عذر پہنچ گیا آپ کے پاس۔
جی یعنی سوری کہہ دیا میں نے، عذرا کا یہ مطلب ہے یہاں جیسے آپ کو درگزر کرنا، عفو کرنا، میں نے معذرت کر دیا آپ نے پھر یہ لفظ جو ہے نا قرآن میں جو حافظ ہے ان کو پتا ہے کہ لن تستطیع جو ہے نا یہ کل 6 بار آیا ہے اس پہلے رکوع میں اس میں، پھر بھی آپ یہی کہتے ہیں. اور اخیر جب وہ اصرار بڑھتا گیا آپ کا کہ آپ نے بندہ مار دیا ہے، آپ نے کشتی توڑ دی ہے، آپ نے یہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اچھا چلو اتنا ہی تم نے سیکھنا تھا. ھذا فراق بینی و بینک سأنبئکم بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. جب تمہیں صبر نہیں آتا ابھی تمہیں بتاتا ہوں، لیکن جب راز کھولوں گا ھذا فراق بینی و بینک، یہی گھڑی میری تیری جدائی کی ہے، بس میری تیری ملاقات ختم. کیوں کہ یہ راز کھلنے تک کی تو منزل ہوتی ہے، جو جتنی منزلیں طے کرنا چاہے اتنی دیر چپ رہے، اور جب بات بولنے بھی آ گئی تو بس جی میرا آپ کا صحابی ختم، اب آپ جائیے اور میرا راستہ اپنا. اور پھر وہ ساری حکمتیں بیان کر دی کہ ہم نے ایسا کیوں کیا تھا، لیکن حکمتیں بیان کرنے کے بعد سنگت ختم. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ علم الاسرار ہے 16واں پارہ، اپنے اپنے گھروں میں جا کے کھول کے ضرور دیکھنا. اس لیے فرق بھی ہوتا ہے طالب علموں میں، دل سے سننے والوں میں، ملنے والوں میں بھی فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کو جواب دیا تھا مجھے کیوں نہیں دیتے، اس سے ہنس کے بولتے ہیں، مجھے ڈانٹ دیتے ہیں. آپ اور طرح کا اسٹوڈنٹ ہو، اور طرح کا اسٹوڈنٹ ہے، جس سے ہنسا جائے کبھی اس سے تعلق کوئی نہیں ہوتا، اس لیے ہنسا جاتا ہے اس کے ساتھ. جسے ڈانٹا جاتا ہے اس کے ساتھ کل بھی تعلق ہوتا ہے تو اسے ڈانٹا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اس بات پر توجہ کریں گے یہ علم الاسرار ہے، آپ کو اس کی سمجھ نہیں ہے. اور شریعت میں آپ پوچھنے والے کا ذہن ہے، وہ جہاں چاہے پوچھے جس طرح چاہے پوچھے. کیوں کہ شریعت روکنے کا حکم نہیں ہے، اسرار سمجھنے کی بات ہے، اس میں سوال کی دلیل نہیں ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ سے یہ 2 برتن ہیں تجھے دے دیے، ایک سے کھول لینا اور تقسیم بھی کرتے رہنا اور خود بھی لینا اچھی طرح، دوسرے کا ڈھکنا نہیں کھولنا. دے دیا تمہیں، لیکن اگر کھولو گے تو گردنیں کٹ جائیں گی. اس کا مطلب یہ تھا کہ پیارے مصطفیٰ پاک دوستوں کو 2 برتن دیتے تھے، ایک علم شریعت کا اور ایک علم الاسرار. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ نے کیا فرمایا؟ ساتھ تم کہتے ہو یہ مومن ہے، مومن ہونے کا تمہیں کیا پتا؟ کیوں کہ کلمہ پڑھتا تو مسلم کو، کیوں کہ ظاہر کا نام اسلام ہے. جو کچھ آپ شوبٹ کر رہے ہو، نماز پڑھنے جا رہا ہے نمازی مسلم ہے، کلمہ پڑھتا ہے مسلم ہے. بات سمجھ آ رہی؟ یہ ظاہری جو بھی چیز بندہ کرتا ہے اس کا نام اسلام ہے. اور ایمان وہ تو فعل قلب ہے، تصدیق قلبی فعل قلب ہے، اور فعل قلب پر کس کی نظر ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. میری مومن ہے یا نہیں اس کا تمہیں کیا پتا؟ کیوں کہ ایمان فعل قلب ہے، تو اس فعل زبان کو سمجھ سکتا ہے کہ زبان ہل گئی، کلمہ پڑھ لیا، شکل ایسی ہے اس کی، نماز پڑھنے آتا ہے تو یقیناً مسلمان ہی ہے. تو فرمایا ہاں جو یہ چیز ظاہر کرتا ہے مسلم ہے، مومن تب ہے جب اس کی زبان اور اس کا دل مل جائے تو آپ اس کو مسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. تکبیر یا رسول اللہ. سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات، جب ہم دیکھتے ہیں ایسا تو محبت ان کی، ایمان ان کا، اسلام ان کا، عشق ان کا، چاہت ان کی. سبحان اللہ. آج لوگ پوچھتے ہیں جی صحابہ کیا کرتے تھے؟ چور کھانے ہوں اس کے لیے پوچھتے ہیں صحابہ نے پکائے تھے؟ آپ ڈنڈیاں لگا تو لگائی تھی؟ میں نے کہا لگائی تھی لیکن اپنے خون سے رنگ تھی. سبحان اللہ. صحابہ کی بات نہ پوچھا کر ہم سے. ثبوت تجھے یہ نہیں بھائی کہ چور تھالی پکانی ہوئے تو صحابہ پکائیں گی. صحابہ نے خون سے رنگ کے جھنڈے لگائے. سبحان اللہ. اپنے خون سے اور اپنے جوان بیٹوں کے خون سے رنگ کے صحابہ نے جھنڈے لگائے. سبجیکٹ الٹا
پوچھتا ہے، نصاب ان کا پوچھتا ہے، بعد میں کرنا کی تیری کیا ہوا نکل جانی تو باہر برف ہے جی تو میں کتنے جاؤں تو نہیں سمجھائی باتیں صحابہ کی پوچھنی اور جذبہ کیا ہونا باہر برف ہے جی ہمیں کہنی باہر پیر نہیں رکھنا بیوی کہنی نہ جائیں ہوا لگ جڑی تو صحابہ آدھے زخم پاؤں ٹوٹے ہوئے زخم لگے ہوئے یہ قرآن بیان کر رہا ہے وہ کہانی نہیں کرتا آپ کے سامنے ابھی آ کے سامان کھولا نہیں بیویاں ان کی پٹیاں گرم کر کے زخم پوجنے کے لیے کوئی ماتھے پر ہاتھ رکھے بیٹھی ہے کوئی پیر پر ہاتھ رکھے بیٹھی ہے بازو چھلا ہوا ہے کسی کی جان نیزہ لگا ہوا ہے کسی کی تلوار لگی ہوئی ہے بیویاں مائیں بہنیں سنبھال رہی ہیں ان کو اور ایسے عالم میں پھر درد شروع ہو جاتا ہے جب کوئی درد کا علاج کرنے والا ہوتا ہے پہلے بندے میں سے کچھ اب یہ کیفیت تھی ان کی بھئی اب کوئی زخم صاف کر رہی ہے یا بچے کر رہے ہیں تو بیٹھے اچانک آواز آئی باہر حضرت بلال نے دوبارہ آواز دی صحابیو رسول اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ دشمن پھر آنا چاہتا ہے حملہ دوبارہ کرنا چاہتا ہے یہ احد کے بعد کا واقعہ بیان کر رہا ہوں قرآن بیان کرتا ہے صحابیوں جہاں جہاں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ابھی مجھے اطلاع پہنچی ہے وہ دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں مدینے پر آ جاؤ سبحان اللہ اور اگلی بات میں اب آپ کو اپنی منہ سے نہیں کہوں گا کیونکہ یہ مشکل مقام ہے لوگ کہیں گے ایسے ہی صحابہ کی خوشامد کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں جیسے آج کل شکی دور ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ پارٹی بنے ہوئے ہیں تو پتہ نہیں ایسے ہی جانے کے نہیں قرآن تو پارٹی نہیں ہے نا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح سبحان اللہ سبحان اللہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح چوتھا پارہ چوتھا ہی ہے اللہ زینا وہ لوگ استجابو جنہوں نے قبولیت کے ساتھ جواب دیا کیا کہا ادھر آواز آئی ادھر انہوں نے کہا لبیک سبحان اللہ کسی کا گٹا ماں نے پڑے ہے کسی کا بیوی نے پڑے ہے تیرا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے زخمی ہے انہوں نے کہا چھاڑو بھی اللہ ٹوٹا انہوں نے کہا ٹوٹا ہے سبحان اللہ آپ لوگ تقریر کے نیچے دب گئے ہیں ورنہ یہ بات سننے کے بعد زور سے آپ کو سبحان اللہ کہنا سبحان اللہ تقریر نے دبا لیا آپ کو مضمون نے میں روپ جاڑنے کے لیے تو تقریر نہیں کر رہا کہ آپ اس کے نیچے دب جائیں تقریر کے نیچے دبنا نہیں بالکل ہلکے پھلکے انداز میں سنا اس کو لیکن سننا دل کے کانوں سے اس کے لیے تقریر تذکر کے لیے ہوتی ہے روپ ڈالنے کے لیے نہیں ہوتی نصیحت کے لیے ہوتی ہے دل میں جذبہ ایمانی ابھارنے کے لیے ہوتی ہے سبحان اللہ یہ تو نہیں کہ آپ ایسا نہیں ہے الذین وہ لوگ استجابوا جنہوں نے قبول کیا لبیک لبیک وسعدیک یا رسول اللہ سبحان اللہ حاضر یا رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ کیا کہا صحابہ نے حاضر یا رسول اللہ حاضر کیا کہا صحابہ نے حاضر دور سے صحابہ نے کیا کہا حاضر یا رسول اللہ سبحان اللہ یہ کوئی پلاسٹک کے بندے نہیں تھے سٹ لگی گئی تو لا کے جوڑ پرا کر چھڑو نماز چوک کے دکان والے کو بڑھ چلا لو انسان سے جب یہ منکر لوگ کہتے ہیں ہمارے جیسے تھے پھر ہمیں شک پڑتا ہے ہم لڑ پڑتے ہیں نہیں تھے ہمارے جیسے کیوں اس لیے کہ ہمارے جیسے ہوتے ہیں ویسا کرتے ہم نے تو کبھی نہیں کیا ایسا تھوڑی سی تکلیف ہو لاکھ تھوڑا سا بھاری نہیں سوری شادی میں نہیں آ سکتا کیوں میرے ذرا خطرہ ہے مجھے جو ہے نا ریشہ لگ گیا میں نہیں جا سکتا
بس پیغام ختم. میری امی نے منع کر دیا, ختم. بیوی نے کہا نہیں چھڑ پران بڑے ختم. اور کچھ یہاں بیٹھے ہوں گے, گھر سے فون آ گیا, بچے کو بخار ہو گیا, بس ختم. کیوں؟ اب شریعت کی ڈیوٹی ختم, طریقت کی ختم, محبت کی ختم. کیوں؟ بچہ ان کے بچے بھی تھے, مائیں بھی تھی, بیویاں بھی تھی, جسم بھی تھا, پیڑ بھی ہوتی سی, لوگ بھی نکلتا سی, ہڈیاں ٹوٹ بھی جانی ہے ساری. تو نہ بیوی, نہ بچے, نہ ہڈیاں, نہ کھلا, نہ پیسہ, نہ کچھ بھی. بس اللہ بھی تکیہ کے نہیں رہا, بس رسول ہی رسول. سبحان اللہ, ہمیں تو یہ بھی شک پڑ جاتا ہے, میں بول سکتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اللہ کی گل کر رہے ہیں, انہوں نے بھی شک نہیں سی مقدہ میں رسول آپ کہہ رہے ہیں یا انہوں اللہ کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں چل اللہ ہی کہہ رہے ہیں اور رسول کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہاں جہاں صحابی کا لفظ آ جائے شک والی بات تو ہو ہی نہیں. سبحان اللہ, شک نہیں بات. کیا بات ہے. صحابی کا لفظ آ گیا, شک والی بات ختم. سبحان اللہ. شک ہو تو جانے نہیں دی جاتی. شک میں کوئی جان دیتا ہے, شک کا تو فائدہ ہوگا جو عدالت بری کر دیتی ہے. شک عدالت بری کر, شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا گیا. خبر پڑتی اخباروں میں, شک کا فائدہ دے کر بری کر. شک آیا جان بچا. کیوں بھائی تو سوچے ہوں اور بڑی ہونا ہے پھٹے کٹے مارا کھا کے, کیونکہ وہ میں مار بھی پڑی تھی صحابہ کو, آپ کو پتہ ہے نا, شہید بھی ہو گئے, خود چچا جان شہید ہو گئے, اسد اللہ و اسد الرسول 40 ٹکڑے کر دیے بے ایمانوں نے. اس حال میں پہنچی ہوئی قوم, مار کھائی ہوئی, زخم اٹھائی ہوئی, زخموں کا ذکر تو قرآن خود کر رہا ہے. میں بعد ما بعد اس کے کہ سخت زخمی تھے, پہنچے ہوئے تھے, ان کو کہا کہتے کھلا ادھر جانی ہڈیاں نہیں آ رہی. من بعد ما بعد اس کے کہ وہ بہت بدن دریدہ ادھڑی ہوئی تھی, کھالے ہوئے اور ٹوٹی ہوئی تھی ہڈیاں ان کی. اب آواز دی رسول اللہ. آواز دینا تو ان کا رب کے حکم سے ہوتا ہے, حضور نے دے دی. لیکن اللہ کے رسول بھی انسان ہے, بتقاضۂ بشریت. رسول اللہ یہ پیغام دیتے ہوئے سوچ لیتے کہ مشکل بہت ہے, ابھی آئے ہیں, اپنی اپنی سواریوں سے سامان اتار رہے ہیں, کچھ بیٹھے ہیں, کچھ پٹیاں کرا رہے ہیں. یا اللہ میں ابھی پکاروں یا نہ پکاروں. لیکن نبی بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ایسی باتیں نہیں سوچتا. سبحان اللہ. کیوں؟ اس کو رب کے کہنے پر یقین کامل ہوتا ہے. آپ بتائیے کہ نبی پاک کو کتنا یقین تھا اپنے عاشقوں پر, سبحان اللہ, کتنا یقین تھا اپنے عاشقوں پر. سبحان اللہ. یہ پکار رہا, ان کا جواب دینا یہ بات کی بات ہے. پہلے سوچو کہ رسول اللہ کو اپنے عاشقوں پر کتنا یقین تھا. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں نا حضور رحمت للعالمین تھے, ہر وقت رعایتیں دیتے رہتے تھے. رعایتیں پتہ کن کو دیتے تھے؟ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو. یہ بات سمجھتے ہیں, یہ ہے تالیف قلوب. وَأَلَّفَتَ الْقُلُوبَ اینا تو زیادہ بوجھ نہ پاؤ, نوے مسلمان ہوئے. اور جو آگے بڑھ کے کہتے ہیں نا کہ ہم محبت کرتے ہیں, بس وہ پھنس گئے. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ. اسی لیے کہتے ہیں ان کے دور دور ہی رہنا اچھا ہے. کیوں زیادہ قریب آنے کا بندہ کہتا ہے پھنس. آپ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ پھنس جاتا ہے وہ. آپ کو سمجھ نہیں ہے اس بات کی, کیونکہ آپ پھنسے ہوئے نہیں ہیں. آپ نے بس بولے پہلی مسلمان بارو باری منہم من یعبد اللہ علی حرف. آپ ہم جیسے مسلمانوں کی مثال قرآن میں ہے. آپ کہتے ہیں بولے پہلی, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی قرآن کہہ رہے ہیں. شالا قرآن کی سمجھ نہ آوے کسی نے جیسا بولے پہلی لانا ہوگا. کیوں؟ قرآن کی سمجھ آئے پھر بولے پہلی لان بھی نہیں ہوتا. منہم من یعبد اللہ علی حرف.
ان میں سے کچھ بندے تو اس قسم کی خدا کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں کہ اعلیٰ حرف ایک کنارے پر رہتے ہیں، ایک کنارے پر رہتے ہیں. کیا ان اصابہ خیر الاسمان نبی ان اصابہ فطرت انقلب علی وجہی ان اصابہ فطرت انقلب علی وجہی خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. سبحان اللہ. ایک سائڈے چڑھ کے رہتے ہیں کنارے جائے کی مطلب ان اصابہ خیر کوئی اچھی بات دل کو بڑی لگنے والی تک آئی نا اطمینان نہ پہ یہ مطمئن ہے کہ ٹھیک ہے کام ہو رہا ہے، نیکی بھی ہو رہی ہے، ہمارا بھی چل رہا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اگر کسی آزمائش میں ڈال دیے جائے انقلب علی وجہہ اسی وقت چہرہ ان کا بدل جاتا ہے، اسی وقت چہرہ بدل ہو یہ کیا کس مصیبت میں پڑ گیا. ان اصابتہ فتنہ انقلب علی وجہہ اگر مصیبت آ گئی، ابتلا آ گئی، آزمائش کی گھڑی آ گئی، انقلب علی وجہہ چہرے بدل گئے اسی وقت ہی پھر بننی ہوئی. خسرت دنیا والآخرہ فرمایا کہ جن کے چہرے اتر گئے یہ دنیا میں آخرت میں خسران میں گھاٹے میں یہ پڑھنے کچھ بھی نہیں. یہ ایک کنارے کے مسلم ہیں، کنارے کے کیا مطلب نہ پیر بجڑ دیتا ہے نہ اندر اتر کے دیکھے آنے کو مشکلہ کی ہے. اور جو مومن ہیں اور محبت کرنے والے ہیں انہوں نے تو یہ کہا، انہوں نے کیا کہا ہے تو کسی کو پتہ نہیں غیر مسلم کا شعر ہے، غزلوں میں بھی پڑھا گیا یہ. وہ کہتے ہیں کہ مزہ تو جب ہے کہ سینے کی آر پار چلا. انہوں نے کہا یہ کیا کہ جب آزمائش کی گھڑی ہوتی تو حضور ہمیں یاد ہی نہ کرے، اس کا مطلب ہے ہمیں وہ اپنا سمجھتے ہی نہیں.